ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچئے، اگر کسی عام آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اب ایک نیا قانون آنے والا ہے اور اس قانون کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی تو اس کی امیدیں کتنی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس نکلے، اسی امید، خوش فہمی اور تلخ حقیقت کے درمیان گھومتی ہے منٹو کی یہ شاہکار کہانی، نیا قانون، ایک سراب، ایک شہر، ایک حقیقت۔ مصنف کا مختصر تعارف۔ منٹو ایک حقیقت نگار افسانہ نویس تھے۔ افسانہ 1935 کے انڈین ایکٹ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ منٹو معاشرے کے ظاہری حسن کے پیچھے چھپی حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک غلام ذہن کا المیہ دکھایا گیا ہے۔ یہ افسانے کا مرکزی کردار منگو کوچوان، جو بظاہر ایک عام اور ان پڑھ کوچوان ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص قسم کا سیاسی شعور موجود ہے۔ افواہ سے یقین تک کا سفر، یہ افسانے کا بہت اہم مرحلہ ہے۔ اس دوران منگو 3 مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ امید اور افواہ، دوسرا مرحلہ بے قراری اور یکم اپریل، تیسرا مرحلہ تلخ حقیقت اور انجام۔ منگو کا تصور تھا کہ نیا قانون آتے ہی حالات بدل جائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب وہ انگریز سے ٹکراتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کا اصل نظام ابھی وہیں موجود ہے۔ اس کے ذہن میں موجود نئے قانون کا تصور اور سامنے موجود حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہی ٹکراؤ افسانے کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ منگو کی انگریزوں سے نفرت اچانک پیدا نہیں ہوئی، اس کے تجربات نے اس کے اندر یہ نفرت پیدا کی ہے۔ وہ خود کو ایک غلام قوم کا فرد محسوس کرتا ہے۔ اس تصادم اور منگو کی انگریزوں سے نفرت کو آپ ان 4 مراحل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ افسانے کا انجام انتہائی معنی خیز ہے۔ یہاں منگو کی خوش فہمی اور حقیقت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اگر قانون نیا تھا تو منگو کی زندگی کیوں نہیں بدلی؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں افسانے کا بنیادی پیغام سمجھ آتا ہے کہ منگو نے نئے قانون سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ اس نے قانون کو آزادی کے برابر سمجھ لیا تھا، حالانکہ صرف قانون کا نفاذ اس وقت تک حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک طاقت اور اقتدار کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہ آئے۔ اس لیے افسانے کا انجام اتنا طنزیہ اور معنی خیز ہے۔ پرانے اور نئے قانون کا موازنہ، غلامی کا ایک دائمی چکر، افسانے کی فکری اور ادبی گہرائی۔ منٹو نے اس افسانے کے ذریعے صرف 1935 کے قانون پر بات نہیں کی، بلکہ ایک پورے دور کی